اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 8واں درس ہے۔ 8ویں درس کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ پچھلی ہماری بحث تھی لسان کے بارے میں۔ لسان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسان کی بھی جو ہے جیسے حلق کی 3 حصے ہیں، اسی طرح لسان کے بھی یعنی زبان کے 4 حصے ہیں، نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، اسی طرح سے اور اقصاء اللسان۔ اور جو تیسری ہے حافہ لسان، اس کو مزید ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کی اقسام جو ہے ادنیٰ حافہ، وسط حافہ اور اقصیٰ حافہ ہے۔ آج اسی طرح سے ہم جو ہے مخارج کی گفتگو میں وارد ہوں گے۔ مخارج جو ہے حرف جس سے نکلتا ہے، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے۔ تو 29 حروف ہیں، ان کے 29 حروف ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا قرآن نے سب سے آسان طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے جس کا مخرج معلوم کرنا ہے، آپ جس بھی لفظ کا مخرج جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے اور اس سے پہلے حمزہ وصل کو لانا ہے۔ حمزہ وصل کو لا کے اس پر کوئی بھی زبر یا کوئی حرکت دے دیں تو آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ مثلاً اب میں مثال آپ کو دے دوں کہ آپ نے مثلاً با کا مخرج معلوم کرنا ہے۔ اب اس کا با کا مخرج کیسے، اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، با کو ساکن کر دینا ہے اور اس سے پہلے حمزہ وصل لانی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت دے دینی ہے، تو کیا بن جائے گا اب با کا مخرج ہمیں معلوم ہو گیا اب۔ اسی طرح سے آپ نے اگر تا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے تا کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، جس کا مخرج معلوم کرنا ہے اس لفظ کو آپ نے ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے حمزہ وصل لانی ہے اور اس کے اوپر حرکت دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی لے لیں اور حمزہ وصل کے لیجیے آپ کسرہ لے آئے تو مخرج اسی طرح سے سین کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ساکن کر دینا ہے، حمزہ وصل لے آنی ہے اور اوپر حرکت لگا دیں کوئی بھی، یہ ہمیں مخرج معلوم ہو گیا۔ تو مخرج معلوم کرنے کے بعد جو ہے آپ کو مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن نے جو ایک قانون کلی ہمیں دے دیا ہے کہ آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے، اس لفظ کو آپ نے صرف ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے حمزہ وصل لے آنی ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے مخرج معلوم کرنے کا، مخرج کو جاننے کا۔ اسی طرح مخارج کے حروف کتنے ہیں، اب ہم نے یہ جانا ہے کہ مخارج کے حروف کتنے ہیں۔ تو مخارج کے ٹوٹل حروف جو ہے 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ مخارج حروف کتنے ہیں؟ 17۔ مخارج حروف 17 ہیں، ان کو ترتیب سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن مخارج حروف 17 ہیں لیکن ان کے جو مقامات ہیں، اب ان کے جو مقامات ہیں، جو جگہ ہیں، یعنی ان کے نکلنے کی جگہ، ان کے جو مخارج کی جگہ، ان کے نکلنے کی جگہ، وہ مین جگہ کتنی ہیں؟ 5۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ جوف، زبان، حلق، دو ہونٹ، خیشوم، ٹھیک ہے۔ مین جگہ ان کی جو ہے، ان مین جگہوں کو جو ہے نا اعضائے تکلم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 اعضائے تکلم ہے، اعضائے تکلم آپ کہہ لیں ان کو، مین جگہ جہاں سے یہ مخارج نکلتے ہیں۔ اعضائے تکلم 5 ہے۔ نمبر 1 جوف ہے، اس کے بعد زبان ہے، جوف، زبان، حلق،
دو ہونٹ، اور پانچواں ہے خیشوم۔ یہ خیر ان کی اپنی جب گفتگو ہم شروع کریں گے تو میں آپ کو ہر ایک کی تفصیل بتاؤں گی۔ آج صرف جو ہے ہم جوف پہ گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 جوف۔ اب جوف کیسے کہتے ہیں؟ جوف یعنی منہ کا خلا، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو منہ کا ہمارا خلا ہوتا ہے وہاں سے صرف 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ حروف کون کون سے ہیں؟ الف ہے، واو ہے اور یا۔ الف، واو، یا، یہ 3 حروف جو ہے جوف سے ادا ہوتے ہیں، اور جب یہ تینوں حروف کیا ہوں؟ مدہ ہوں، مدہ حالت میں ہوں، ٹھیک ہے؟ مدہ حالت میں جب یہ تینوں حروف یعنی الف، واو، یا مدہ حالت میں ہوں تو اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اب باری باری میں ان تینوں کا آپ کو جو ہے ان تینوں کا بتاؤں گی کہ الف مدہ کب بنتا ہے۔ الف مدہ الف مدہ جس خالی الف سے پہلے، ٹھیک ہے، خالی الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اسے مدہ کہا جاتا ہے یا وہ مدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کو ہم علمی اصطلاح میں کیسے بیان کریں گے کہ الف ساکن مقابل مفتوح، ٹھیک ہے؟ زبر کو فتح بولتے ہیں، اور اس کو جس کے اوپر فتح ہوتی ہے لفظ کے اوپر اس لفظ کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو الف ساکن ہوتا ہے یعنی خالی الف جو ہے وہ ساکن حالت میں ہوتا ہے، جس ساکن الف ساکن مقابل مفتوح تو وہ مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً مثال سے آپ کو مزید واضح ہوگا کہ مثلاً مالکی، مالکی۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو الف خالی الف ہے، ٹھیک ہے، الف ساکن مقابل مفتوح، یہاں پہ الف کیا ہے؟ الف خالی الف ہے یا الف ساکن ہے؟ خالی الف کہہ دیں، الف ساکن جو بھی، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے، حرکت ہے، فتح ہے۔ تو جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، سمپل سی میں آپ کو دے دیتی ہوں، تا، سا۔ تو اس میں دیکھیں خالی الف ماقابل مفتوح، خالی الف ماقابل مفتوح، تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ واو مدہ، واو مدہ کب بنتا ہے؟ واو مدہ، اور اس کو بتا دوں کہ اس کو ہمیشہ جو ہے 2 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مالکی کو 2 حرکت کے برابر، مالکی، مالکی، بس 2 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ واو مدہ۔ اب واو مدہ جو ہے کیا مطلب؟ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یعنی واو اگر ساکن ہو ماقابل مضموم، ٹھیک ہے، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور جس لفظ کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو واو ساکن ماقابل مضموم، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو، ضمہ ہو، تو وہ واو مدی کہلاتا ہے۔ مثلاً اعوذ، اعوذ۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ واو ساکن ہے، واو ساکن ہے اور ماقابل مضموم، آئین مضموم ہے، یعنی آئین کے اوپر ضمہ ہے، آئین کے اوپر پیش ہے، اور یہ خود مضموم ہے۔ تو جس واو ساکن سے پہلے مضموم ہو، واو ساکن ماقابل مضموم، تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی آسان مثال بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ او،
उ, बू, तू। तो ये सब वाव मदा की मिसालें हैं। अब इसी तरह से आखिरी जो है थर्ड पे आ जाए, या मदा। जिस या साकिन से पहले ज़ेर हो, ठीक है, कसरा हो, उसको या मदी कहलाता है, या मदा कहलाता है। या साकिन हो और उससे पहले कसरा हो, नीचे ज़ेर हो, यानी ऐसा या जिसके पहले जिसके नीचे ज़ेर हो, यानी या साकिन माकाबल मकसूर। इल्मी इस्तिलाह में हम कैसे बोलेंगे? इल्मी इस्तिलाह में हम बोलेंगे या साकिन माकाबल मकसूर, तो वो क्या कहलाता है? या मदा। मसलन रही, अब यहाँ पे अब देखिए, या साकिन और माकाबल मकसूर। या साकिन है, इसके पहले कसरा है, ज़ेर है, तो ये क्या कहलाएगा? या मदा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दर्स आपको समझ आ चुका होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।